السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور خیریت سے آپ لوگ ویلکم بیک ٹو اوور چینل فارمرز ٹیک۔ آج ہمارا ٹاپک اسلامک سٹوریز کے سیریز سے فرعون کا واقعہ اور اس کا انجام کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں۔ اب جو میں بول رہا ہوں وہ غور سے سنو۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہو تو پلیز میک شیور ٹو سبسکرائب فار مور انٹرسٹنگ ویڈیوز۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ فرعون کون تھا۔ فرعون کا ذکر قرآن میں بنی اسرائیل کے قصے میں آتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو اپنی رسالت کی نشانیاں دکھائی مگر اس نے ماننے سے انکار کر دیا۔ جب بنی اسرائیل کو اللہ نے آزاد کر دیا اور جزیرہ نمائے سینا کی طرف لے گئے تو بالآخر فرعون پانی میں ڈوب کر مر گیا۔ اس کا گناہ یہ تھا کہ اس نے اپنے آپ کو خدا کے برابر سمجھا اور اس کے نتیجے میں اللہ نے اس کو آنے والے نسلوں کے لیے مثال بنا دیا۔ جو بھی مصر کا بادشاہ قوم قطب و امالک سے ہوا اس کو فرعون کہتے ہیں۔ فرعون کے والدین کون تھے؟ ایک ریسرچ میں اس کی اصلیت معلوم پڑ گئی۔ سائنٹسٹ اور علمی بشریت کے ماہرین نے مل کر ایک ریسرچ میں انہوں نے فرعون کا مقبروں پر ریسرچ کی تو انہیں پتہ چلا کہ یہ فرعون قدر جنانہ جسم کا مالک تھا۔ اس کا بایاں پاؤں ٹیڑھا تھا اور بیماری اور کمزوری کی وجہ سے وہ چھڑی کے سہارے چلتا تھا۔ یہ سب اس کے ڈھانچے پر ریسرچ کرنے سے معلوم ہوا۔ فرعون کا نام توتن خان تھا اور اس کے والد اخناتون اور اس کی والدہ کے ڈی این اے سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اس کے والدین آپس میں سگے بھائی بہن تھے اور ان کے شرمناک رشتے سے فرعون کی پیدائش ہوئی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ فرعون کی جسمانی کمزوریوں کا کارن اس کے والدین میں بھائی بہن کا رشتہ ناتا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد مصر میں کئی بادشاہوں نے حکومت کی۔ ان سب بادشاہوں کو بنی اسرائیل سے سخت نفرت تھی۔ کچھ دنوں کے بعد مصر کے تخت پر فرعون کے منحوس قدم آئے۔ یہ بادشاہ بہت مغرور، سرکش اور ظالم تھا۔ اپنے کو خدا سمجھتا تھا، اپنے آگے سر جھکانے کو مجبور کر دیتا تھا۔ مصریوں نے اس کی اطاعت قبول کر لی لیکن بنی اسرائیل اس سے دور رہے۔ آخر وہ نبی کی اولاد تھے اور ان کا ایمان سلامت تھا۔ فرعون کو جب اس کی خبر پہنچی تو وہ بہت غصہ ہو گیا اور ان سب کو سخت سے سخت سزائیں دینے لگا۔ ایک مرتبہ ایک نجومی نے فرعون کو خبر دی کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو آپ کے تخت و تاج کو الٹ دے گا۔ فرعون یہ سن کر حکم دیا کہ جاؤ اس خاندان میں پہرا لگا دو اور اس میں جو بھی لڑکا پیدا ہوتا ہے اسے فوراً قتل کر ڈالو۔ بنی اسرائیل کے بچے بھیڑ بکری کی طرح ذبح ہو رہے تھے۔ ان کے ماں باپ بیچارے مجبور تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا کہ جس چیز سے فرعون ڈرتا ہے، جس ڈر سے اس نے ہزاروں بچوں کو قتل کیا ہے، وہی چیز اس کے سامنے لائے اور اس کے محل میں اس کی پرورش ہو۔ اس قتل عام کے دوران ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں بہت ڈری۔ خوبصورت چاند سا بھولا بالا بچہ اور دشمن اس کی قتل کے فراق میں تھے۔
آخر کار اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ تم اس بچے کی پرورش کرو اور جب خطرہ محسوس ہو تو اسے ایک صندوق میں رکھ کر دریا میں ڈال دینا، ہم اس کو تمہارے پاس دوبارہ لوٹائیں گے اور اس کو اپنا رسول بنائیں گے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اطمینان ہوا، وہ ان کی پرورش کرتی اور جب خطرہ محسوس ہوا تو بچے کو صندوق میں رکھ کے دریا میں ڈال دیا اور بے چین ہو گئی۔ اپنے رب کے وعدے کو یاد کر کے اپنے دل کو تسلی دی۔ فرعون کے کئی محل دریا کے کنارے پر واقع تھے۔ ایک روز فرعون اپنے کسی محل میں بیٹھا دریا کا نظارہ کر رہا تھا، اس کے ساتھ اس کی ملکہ بھی تھی۔ اتفاق سے دونوں کی نظر ایک صندوق پر پڑی جو بہتا ہوا چلا آ رہا تھا۔ فرعون نے خادم کو حکم دیا کہ اس کو نکال لاؤ۔ جب صندوق کھولا تو ایک چاند سا خوبصورت بچہ اس میں لیٹا مسکرا رہا تھا۔ بعض لوگوں نے کہا کہ یہ بنی اسرائیل کا بچہ ہے، کسی نے قتل کے ڈر سے صندوق میں ڈال دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ملکہ کے دل میں بچے کی محبت ڈال دی۔ ملکہ نے کہا، یہ تو بڑا پیارا بچہ ہے، میری اور آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، شاید ہم اس کو اپنا بیٹا ہی بنا لیں۔ فرعون نے ملکہ کی بات مان لی۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت غالب ہو کر رہی۔ فرعون اور اس کی وزیر چوک گئے۔ ملکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بہت مہربان تھی۔ ملکہ نے حکم دیا بچے کے لیے دائی بلائے جائے۔ تقریباً 5 سے 6 دائی بلائی گئی۔ جب بھی کوئی دائی بچے کو گود میں لیتی وہ بچہ روتا۔ ملکہ پریشان ہو گئی کہ بچہ کیسے جیے گا۔ یہ سب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو معلوم ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے محل والوں سے کہا کہ وہ ایک عورت کو جانتی ہے جو اس شہر میں رہتی ہے، بہت اچھی دائی ہے، شاید بچے کے حق میں مفید ثابت ہو۔ ملکہ نے اس کو بلانے کا حکم دیا۔ جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے والدہ کے گود میں گئے، ان سے لپٹ گئے اور دودھ پینے لگے۔ فرعون یہ دیکھ کر شک ہوا کہ شاید یہ عورت اس بچے کی ماں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے کہا کہ اے بادشاہ، میں صاف ستھری ہوں اور میرے بدن سے ایسی خوشبو مہکتی ہے کہ ہر بچہ میرے پاس آ جاتا ہے۔ بے وقوف فرعون سمجھا کہ بات یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدے کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی ماں کے پاس لوٹا دیا۔ اللہ کا وعدہ اس طرح سے پورا ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے ہوئے تو ان کو فرعون کی طرف سے بنی اسرائیل پر ہونے والے ظلم کا احساس ہونے لگا۔ بہت افسوس کرتے تھے لیکن صبر و سکون کے ساتھ کئی برسوں تک برداشت کیا۔ ایک دن شہر سے باہر نکلے تو دیکھا کہ ایک قبطی اور ایک اسرائیلی آپس میں لڑ رہے ہیں۔ اسرائیلی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی مدد کے لیے آواز دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آیا اور انہوں نے قبطی کو گھونسا مارا اور اس سے اس کا کام تمام ہو گیا۔ اس کی اچانک موت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت شرمندہ ہوئے کہ مجھ سے یہ شیطانی حرکت ہو گئی۔ فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی۔ اب ان کو اپنی جان کا خطرہ ہو گیا کہ فرعون کو پتہ چل گیا تو وہ ان کو ختم کر دے گا۔ دوسرے دن حضرت موسیٰ علیہ السلام باہر نکلے تو دیکھا پھر 2 آدمی لڑ رہے ہیں۔ اس میں سے ایک وہی اسرائیلی ہے جس کی کل انہوں نے مدد کی تھی۔ آج اس نے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مدد کے لیے پکارا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، تو ہی بڑا فسادی ہے، روز جھگڑتا ہے۔ اسرائیلی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا غصہ دیکھ کر گھبراتے ہوئے کہنے لگا کہ اے موسیٰ، کیا تم آج مجھے بھی مار دو گے جیسے کل اس قبطی کو قتل کیا تھا؟ یہ بات سن کر قبطی کو پتہ چل گیا کہ قاتل کون ہے۔ اس نے سب کو بتا دیا۔ فرعون یہ سنتے ہی غصہ ہو گیا اور اس کے دربار میں مشورے ہونے لگے۔ مشورے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک دوست بھی موجود تھا۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آ کر خبر دی کہ تمہارا خیر خواہ ہوں،
میری رائے ہے کہ تم اس شہر سے نکل جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے نکل پڑے اور وہ مدینہ پہنچے۔ مدینہ ایک چھوٹا شہر تھا اور عربی شہر تھا، فرعون کے ظلم سے آزاد تھا۔ مدینہ میں ان کی ملاقات حضرت شعیب علیہ السلام سے ہوئی۔ انہوں نے ان کی خیر و مقدم کی اور اپنے آنے کی وجہ دریافت کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی داستان سنائی۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو تسلی دی۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ وہ اپنی ایک بیٹی ان کے نکاح میں دینا چاہتے ہیں، اس شرط پر وہ 8 سال تک ملازمت کریں، اور ان سے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر سمجھ کر قبول کر لے۔ جب شرط پوری ہو گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعیب علیہ السلام سے رخصت ہونے کی اجازت لی اور اپنی بیوی کو لے کر چلے۔ رات اندھیری تھی، کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا اور سردی بھی کڑاکی تھی۔ آگ تلاش کرنے لگے تاکہ روشنی ملے اور سردی سے بھی آرام ملے، لیکن جنگل میں کہاں آگ ملتی۔ اچانک کچھ دور پر روشنی نظر آئی۔ بیوی سے کہا کہ میں جاتا ہوں اور آگ لے کر آتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اس آگ کے قریب گئے تو آواز آئی کہ اے موسیٰ، میں تمہارا پروردگار ہوں، تم اپنی جوتیاں اتار دو، یہ مقدس وادی ہے۔ اے موسیٰ، میں تمہارا موجود ہوں اور میں نے تم کو پیغمبری کے لیے منتخب کر لیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک لکڑی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس لکڑی کے متعلق پوچھا تو جواب دیا کہ یہ میری لکڑی ہے، اس سے میں بکریاں ہکالتا ہوں اور اس پر ٹیک لگاتا ہوں۔ اس کے علاوہ اور بھی فائدے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ اب سے یہ لکڑی کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کے لیے معجزہ بنا دے۔ چنانچہ فرمایا اس لکڑی کے زمین پر ڈال دو۔ وہ لکڑی خطرناک اژدہا بن کر دوڑنے لگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈرے اور ارشاد ہوا، ڈرو نہیں، اس کو اٹھا لو، اس کو اصلی حالت میں کر دیں گے۔ اس نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کی قوم کے پاس تبلیغ کے لیے روانہ کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے پروردگار، میں نے فرعون کے ایک خادم کا قتل کیا ہے، اس کے علاوہ میری زبان میں لکنت ہے۔ آپ میرے بھائی ہارون کو بھی نبی بنائیں تاکہ ہم دونوں مل کر کام کریں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دعا کو قبول کیا اور دونوں کو ہدایت دی کہ فرعون کے پاس جا کر نرمی سے بات کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ فرعون کے دربار میں پہنچے اور اس کو اسلام کی دعوت دی اور بنی اسرائیل کو آزاد کرنے کا مطالبہ کیا۔ فرعون اس بات پر غصہ ہو گیا اور بولا کہ اے موسیٰ، تم نے تو میرے محل میں ہی پرورش پائی اور مجھے نصیحت کرتے ہو۔ فرعون غصہ ہو کر کہا کہ تم نے تو سخت سے سخت سزا دوں گا، اور اگر اپنی رسالت میں سچے ہو تو نشانی بتاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی زمین پر ڈالی، وہ سانپ بن گیا اور بغل میں ہاتھ ڈال کر نکالا تو چمتکار ہو گیا۔ سارے لوگ حیران رہ گئے۔ اس پر فرعون نے فوراً کہا کہ یہ تو کالا جادو ہے۔ فرعون نے اپنے درباریوں سے کہا کہ اے سرداروں، موسیٰ اپنے جادو کے زور سے تم سب کو تمہارے ملک سے نکالنا چاہتا ہے۔ سرداروں نے کہا کہ ہماری رائے یہ ہے کہ آپ ملک کے تمام بڑے بڑے جادوگروں کو بلوا کر موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کرائیں۔ فرعون نے جادوگروں کو بلانے کا حکم دیا۔ مقابلے کا دن مقرر ہوا۔ مقابلے کے دن مصر کے مرد اور عورت، بوڑھے، بچے، جوان سب میدان میں جمع ہوئے۔ مصریوں کو یقین تھا کہ آج ہماری فتح ہوگی۔ بیچارے بنی اسرائیل بالکل نا امید تھے۔ جادوگر نے اپنی اپنی لاٹھیاں اور رسیاں سنبھال کر نکلے۔ جادوگروں نے فرعون سے کہا کہ اگر آج ہم جیت جائیں گے تو کیا انعام ملے گا؟
फिरौन ने कहा, हम तुमको अपना मुसाहिब बनाएंगे और बड़ा मर्तबा देंगे। जादूगर अपनी सारी लाठियां और रस्सियां ज़मीन पर डाल दी। देखते ही देखते वो सारी लाठियां और रस्सियां सांप बन गई और पूरा मैदान सांपों से भर गया। सारे लोग डरने लगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को भी खौफ महसूस हुआ। अल्लाह ताला ने उनके दिल में हिम्मत डाली और फरमाया कि तुम ही गालिब रहोगे। तुम अपनी लाठी ज़मीन पर फेंको। लाठी का ज़मीन पर फेंकना ही था कि वो लाठी एक बड़े अजदहे के शक्ल में इख्तियार हो गई और मूसा अलैहिस्सलाम के अजदहे ने जादूगरों के तमाम सांपों को निगल लिया। जादूगर हैरान रह गए। वो समझ गए ये जादू नहीं है, बेशक ये मौजज़ा है। वो सजदे में गिर पड़े और कहने लगे कि हम सारे जहान के रब पर ईमान लाए हैं, जो मूसा व हारून का भी रब है। फिरौन ने कहा, तुम किसी के हुक्म से ईमान लाए? तुम यहाँ धोखा देने आए थे। मैं तुम्हें सूली की सज़ा दूंगा। इस वक्त तुम्हारे समझ में आएगा किसका अज़ाब बड़ा है। जादूगरों ने फिरौन से कहा कि तू जो चाहे कर, हमें कोई परवाह नहीं। तेरी हुकूमत सिर्फ लोगों के जिस्मों पर है, दिलों पर नहीं, और तुझे तो सिर्फ इस दुनिया में इख्तियार है। हम अपने परवरदिगार पर ईमान लाए हैं ताकि हमारी तमाम खताओं को माफ़ी कर दे। फिरौन का अंजाम। फिरौन और उसकी कौम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से आजिज़ा हो चुकी थी। फिरौन ने अपने कौम के लोगों को तसल्ली दी कि हम उनको नहीं छोड़ेंगे, उनके बेटों को कत्ल करेंगे, उनकी बेटियों को ज़िंदा रखेंगे और उन्हें सख्त से सख्त सज़ाएं देंगे। और उसने नाउज़ुबिल्लाह मूसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का भी इरादा किया था। और कहा कि अगर लोग कत्ल की वजह मालूम करेंगे तो कह दूंगा कि वो मुल्क भर में फसाद फैलाते हैं और लोगों को उनके आबाई दीन से हटाते हैं। फिरौन के एक दरबारी ने जो छुपकर ईमान ला चुका था, फिरौन के इस इरादे पर उसको डराया और कहा कि वो अपने रब के पास से रोशन दलीलें लेकर आए हैं। अगर वो झूठ है तो उनके झूठ का वबाल उनकी गर्दन पर, और अगर वो सच्चे हैं तो तुम पर ऐसा सख्त वबाल पड़ेगा कि उसको बर्दाश्त भी नहीं कर सकोगे। इधर बनी इसराइल फिरौन और उसकी कौम के मुलाजिमत से तंग आ गए थे। उन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से दरख्वास्त की कि आखिर हम कब तक बर्दाश्त करें। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सब्र करो, तुम मुसलमान हो, तुमको अल्लाह ताला पर पूरा भरोसा करना चाहिए। बिलाखिर अल्लाह ताला ने अपनी रहमत बरसाई और वो दिन आ ही गया जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया गया कि तुम रात ही रात बनी इसराइल को लेकर निकल जाओ और मिस्र छोड़ दो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़ौरन हुक्म की तामील की और बैतुल मुक़द्दस की ओर निकल पड़े और समुंदर के किनारे पहुंच गए। पीछे मुड़कर देखा तो फिरौन अपने पूरे लश्कर के साथ आ रहा है। बनी इसराइल के लोग ये देखकर शोर मचाने लगे कि हम तो मरेंगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, घबराओ नहीं, मेरा परवरदिगार मेरे साथ है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म से अपनी लाठी समंदर पर मारी, जिससे 12 रास्ते बन गए। बनी इसराइल के लोग सलामती के साथ पार हो गए। जब फिरौन अपने लश्कर के साथ समुंदर में पहुंचा तो उसके कौम से कहा कि ये तो रास्ता मैंने ही बनाया है। ये कहकर अपना घोड़ा उन रास्तों में डाल दिया। फिरौन को देखकर उसका लश्कर ने भी अपने घोड़े डाल दिए। जब फिरौन और उसका लश्कर बीच समुंदर में पहुंचा तो समंदर का पानी मिल गया और सब डूब गए। अब कोई फिरौन से पूछा कि तो मौजूद होकर भी डूबता है। अब होश आया तो याद आया, कहने लगा कि मैं मूसा और बनी इसराइल के मौजूद पर ईमान लाता हूँ। किस्सा मुख्तसर, फिरौन और उसका लश्कर पानी में डूब गया। ना उसकी हुकूमत काम आई, ना माल काम आया। अल्लाह ताला ने अपने पाक कलाम में फरमाया है कि कितने ही बाग, चश्मे, खेतियाँ और उम्दा मकानात इन्होंने छोड़े हैं,
نہ زمین اور آسمان کو رونا آیا اور نہ ان کو مہلت دی گئی۔ اس پر بس نہیں ہوا بلکہ سمندر نے بھی اس کو اگل دیا تاکہ آنے والوں کے لیے عبرت ہو۔ بے شک اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا ہو کر رہتا ہے۔ آج کے اس ویڈیو میں بس اتنا ہی دوستوں۔ فرعون کا انجام اور اس کے بعد کی سٹوری، اس کی باڈی کہاں پر ہے، ان سب کے بارے میں اور ایک ویڈیو بنائیں گے اسی اسلامک سٹوریز کے سیریز کے ریلیٹڈ۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہوں تو پلیز میک شیور ٹو سبسکرائب۔ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو پلیز ہٹ دا لائک بٹن۔ آپ کو اس کے ریلیٹڈ کوئی بھی کویشچنس یا کویریز ہے تو پلیز کامنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا، ہم ضرور رپلائی دیں گے انشاءاللہ۔ یہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریے۔ We will back with the another video soon. Till then, take care.